السلام علیکم۔ آج میں اس ویڈیو میں دل کی سختی کے بارے میں بتانے جا رہی۔ دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ خواتین و حضرات اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں، ہر مسلمان کے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ دل کی سختی جسے قساوت قلبی کہتے ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے، دل کی بیماری اور روحانی بھی ہے۔ اس سے دھڑکن ویسے ہی رہتی ہے، اس سے بلڈ پریشر ویسے ہی رہتا ہے، لیکن اس سے دل کی جو روحانی کنڈیشن ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں ہمارے مزاج میں بہتری نہیں آتی، ہم دین کی باتیں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دینی مجالس کا اختیار بھی کرتے ہیں، لیکن اکھڑا مزاج، بد تہذیبی، دل کی سختی، یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی، یہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا یہ ختم نہیں ہوگی۔ ہاں ہوگی اس کے لیے جو ختم کرنے کا علاج اختیار کرے گا۔ علاج کیا ہے؟ ان کے علاج جو ہر ایک مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ، جب تک اللہ کا ذکر زبان پہ نہیں آئے گا اس وقت دل ملائم نہیں ہوگا، اس وقت تک روحانی طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ روحانی پاور نہیں تو شیطان کا غلبہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو انسان اکھڑے مزاج سے بچ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے گزارش کی، اے اللہ مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ تب جواب ملا، جب غصہ آئے تو میرے ذکر میں مشغول ہو جایا کرو، تمہارے غصے پر کنٹرول ہوگا، شیطان کے وسوسوں سے تم بچ جاؤ گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا دل بہت سخت ہے، میرے معاملات سخت ہیں، لوگوں کے ساتھ رویے برے ہیں، کیسے نرمی میں بدل سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کی کفالت کرو اور اس کی نگہداشت کرو، اس کی ضروریات کو پوری کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ دکھاوا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے جتنے بالوں پر تمہارا ہاتھ گزرے گا ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے نرم مزاج اور صبر کرنے والے تھے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا تو اس پر آپ صبر کرتے، اس کا بدلہ نہیں لیتے، بدلہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کو کچھ کہتے بھی نہیں تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کام میں مشغول تھے، اچانک ایک شخص آیا اور آپ کو بے قصور گالیاں دینا شروع کر دیا اور جی بھر کے خوب گالیاں دیں، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے رہے، آپ کے چہرے پر ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ جب وہ گالی دے کر خاموش ہوا تو آپ گھر کے باہر دروازے پر تشریف لائے، پھر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ بھائی، میرا اور میرے بھائی عاصم کا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے۔ یہ سن کر وہ شخص ہکا بکا رہ گیا اور اس کو بہت تعجب ہوا کہ آخر انہوں نے ہم کو کچھ کیوں نہیں کہا، حالانکہ ہم تو ان کو اتنی دیر سے گالیاں دے رہے تھے۔ اصل میں اس کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مجھے گالی دیں گے، لیکن گالی تو کیا دیتے، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا بلکہ معاف کر دیا۔ دیکھا آپ نے، کسی کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے دیکھو کبھی کسی کو گالی نہ دو، اور جو بچے دوسروں کو گالی دیتے ہیں ان سے الگ رہو، کیونکہ بروں کے ساتھ رہ کر اچھا انسان بھی برا بن جاتا ہے۔
ہم اپنے گفتگو میں، معاملات میں، عادت میں نرمی پیدا کریں۔ نرم دل، نرم مزاج اللہ تعالیٰ کو بندہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اپنے آپ میں نرمی اختیار کرو، سختی اور بدزبانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری عمر ساری بھلائی سے محروم رہا۔ عبادت کے وقت اپنے دلوں کو قابو میں رکھو۔ جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھو۔ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اپنی نیکیاں اور دوسرے کی برائیاں کو بھلا دو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بن جاتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بن جاتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بن جاتی ہے، آٹا نرم ہوتا ہے تو روٹی بن جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر انسان بھی نرم ہو جائے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد نیکی کرو اور اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ قیامت والے دن مومن کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔